اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور تجہیز و تکفین کے ذکر کے بارے میں ہے. وفات اقدس کے وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی اور پھر تجہیز و تکفین کا انتظام کیسے ہوا، کس نے شرکت کی اور اس وقت کی کیا حالات تھے، اس سلسلے میں چند روایتیں امام ابن ماجہ نے یہاں جمع فرمائی ہیں. ساری باتیں ترجمے میں ہیں اور کچھ باتیں بھی ضمناً انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر عند امرأته ابنت خارجۃ بالعوالی. عوالی ایک مقام کا نام ہے یا عالیہ کی جمع ہے، مگر مدینہ منورہ کے باہر کسی مقام کا نام عالیہ عوالی ہے. ممکن ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ کچھ فراز میں ہو، بلندی پر ہو بستی کے بالمقابل، تو اس وجہ سے اس کو عوالی کہا گیا اور اہل عرب اس طرح نام رکھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابو بکر عوالی میں خارجہ کی بیٹی اپنی زوجہ محترمہ خارجہ کی بیٹی کے پاس تھے. ابن خارجہ، ابنت خارجہ، یعنی حضور کے پاس وعلیکم السلام صدیق اکبر موجود نہیں تھے، دیگر حضرات تھے اور انتقال ہوا. فجعلوا یقولون، تو حضور کے وصال پر صحابہ کرام پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، بالکل بے قابو ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے گویا کہ اندھیرا چھا گیا اور دنیا تاریک نظر آنے لگی. اور بعض صحابہ کرام تو جوش عقیدت میں بہت قسم کی باتیں کرنے لگے، بالخصوص فاروق اعظم تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا جو بھی کہے گا کہ حضور کا وصال ہوا میں اس کو قتل کر دوں گا. اس طرح کی کیفیت تھی. اس وقت مسلمانوں کو دلاسا دینا، مسلمانوں کو سنبھالنا، یہ ایک بہت مشکل کام تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت، اپنی دانائی اور اپنے علم کی برکتوں سے معاملے کو سمجھایا، سلجھایا اور مسلمانوں کو نصیحت کی. یہاں ایک اس کی ہلکی سی جھلک موجود ہے. لوگ کہنے لگے: لم یمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے. انما ہوا بعض ما کان یاخذہ عند الوحی، یہ تو اس طرح کی کوئی کیفیت ہے جو نزول وحی کے وقت حضور پر طاری ہوا کرتی تھی. وحی نازل ہونے کے وقت جو کیفیت طاری ہوتی تھی، حضور عالم استغراق میں رہتے تھے، یہ اسی طرح کی کوئی کیفیت ہے. حضور کا انتقال نہیں ہوا، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہوا. فجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے. جب ان کو معلوم پڑا تیزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں. فکشف عن وجہہ، اس وقت حضور اپنی فراش اقدس پر جلوہ بار تھے اور آپ کے چہرے اقدس پر کوئی کپڑا یا نقاب پڑا ہوا تھا. فکشف عن وجہہ، انہوں نے حضور کا چہرہ کھولا. اس سے معلوم ہوا کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کے چہرے پر کوئی کپڑا وغیرہ، یعنی کفن پہنانے سے پہلے بھی کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دینا چاہیے.
وقبل بین عینیہ، اور پیشانی کو بوسہ دیا، دونوں آنکھوں کے بیچ میں، یعنی پیشانی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ میت کو جس کا انتقال ہوا اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، اس کے پیشانی کو چوما جا سکتا ہے۔ وقال، اور یہ ارشاد فرمایا مسلمانوں کے بیچ میں، انت اکرم علی اللہ ان یمیتک مرتین، کہ آپ اللہ کے نزدیک اس بات سے مکرم ہیں، معزز ہیں کہ وہ آپ کو 2 بار موت دے۔ یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ ایک بار آپ کی وفات ہو چکی، اب آپ کو وفات نہیں آئے گی۔ جو اللہ کا وعدہ ازلی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے ایک بار موت دے دی، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ظاہری مفہوم تو یہ ہے، مگر اس موقع پر صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا کیوں؟ یہ قابل غور بات ہے، اور یہاں پر بھی حاشیے میں کافی گفتگو کی گئی ہے اور کئی اقوال یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک قول تو یہ بیان کیا کہ اصل میں اس مقام پر کچھ لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، بالخصوص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر والہانہ انداز میں بالکل ان پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی حضور کا وصال تھوڑی ہوا، ابھی تو حضور تشریف لائیں گے اور منافقین کے ہاتھوں کو پیروں کو کاٹیں گے، ان کو سزا دیں گے، تب جا کے حضور کا وصال ہوگا، ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا، ابھی حضور تشریف لائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ظاہری مفہوم یہ کہ حضور دوبارہ تشریف لائیں گے، دنیا میں سزا دیں گے منافقین کو، کفار و مشرکین کو، تو پھر آپ کا وصال ہوگا، تو دوبارہ آپ پر موت طاری ہوگی اور دوبارہ آپ کو وصال کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس جیسے جملے کا رد کرنے کے لیے صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس بات سے مکرم ہے کہ وہ آپ کو 2 بار موت دے۔ اس میں دیگر اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ ایک بار آپ نے موت کی کلفتیں برداشت کر لیں، اب کبھی بھی موت کی کلفتیں برداشت آپ نہیں کریں گے، کیونکہ موت ایک ہی بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور آپ کا وصال تو ہو گیا، مگر آپ کی شریعت کا انتقال نہیں ہوگا، آپ کی شریعت صبح قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا لایا ہوا دستور، لایا ہوا قانون، آپ جو ہمارے مابین چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ دستور، یہ قانون، یہ شریعت باقی رہے گی، یہ قرآن باقی رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اس طرح کے معانی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قد واللہ ماتا، یہ واللہ بیچ میں، قد اور ماتا کے بیچ میں، قد واللہ ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ فاروق صدیق اکبر نے حضور کے وصال کا اعلان فرمایا۔ وعمر فی ناحیت المسجد یقول، اور مسجد کے گوشے میں عمر فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے، واللہ ما مات رسول اللہ ولا يموت حتی یقطع ایدی اناس من المنافقین کثیر وارجلہم۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک کا انتقال نہیں ہوا اور نہ ہی آپ انتقال کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ منافقین میں سے بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پیروں کو نہ کاٹ ڈالیں۔ کثیرین یہ اناس کی صفت ہے، حتی یقطع ایدی اناس من المنافقین کثیرین، یعنی اناس کثیر من المنافقین، اور ارجلہم یا ایدیہ پر عطف منصوب ہے۔ اس کے بعد جب عمر فاروق اعظم نے اس طرح کی باتیں کہنی شروع کی، فقام ابو بکر فصعد المنبر، تو ابو بکر کھڑے ہوئے اور ممبر پر آپ جلوہ بار ہوئے، چڑھے۔ فقال، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لم یمت ومن کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ چونکہ اس وقت جو ان کی کیفیت تھی، اس لیے آپ کو اس طرح کا جملہ کہنا پڑا، کیونکہ لوگ بالکل یہ سمجھ رہے تھے کہ اب دین ختم ہو جائے گا، اب قرآن مٹ جائے گا، اب شریعت ختم ہو جائے گی، جو حضور تشریف لے گئے۔ جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر
جب شیطان نے اعلان کر دیا قد قتل محمد معاذ اللہ، اس قسم کا اعلان کیا، یا یہ کہ ابو سفیان نے اعلان کیا، تو اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے مسلمان تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ، حالانکہ وہ لڑ رہے تھے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام باقی رہے گا۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت کریمہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی کہ اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب، اس کے بعد کیا ہے؟ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا تو وہ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی موقع پر اللہ نے ان کو ڈانٹا تھا، ان صحابہ کرام کو جن سے اس طرح کی چوک ہوئی تھی، اور چوتھے پارے میں کئی آیت کریمہ اس طرح کی ہیں جن میں اللہ نے زجر توبیخ فرمائی ہے، معافی کا اعلان بھی فرمایا اور ان کی کوتاہیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس طرح کی چونکہ باتیں ہو رہی تھیں اور بالکل ایسے حوصلے کے پس تھے گویا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، حالانکہ حضور تشریف لائے تھے انسان کے شکل و صورت میں، پیکر بشری میں تشریف لائے تھے، اور آپ کے آنے کا مقصد فقط دعوت و تبلیغ کرنا تھا، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانا تھا، جنت کے راستے پر ڈالنا تھا، جہنم کے راستے سے بچانا تھا۔ جب حضور نے دیکھا کہ ایک معتد بہی جماعت تیار ہو گئی، پھر ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اور بڑی بڑی جماعتیں تیار ہوں گی، تو آپ یہاں سے تشریف لے گئے۔ تو ایک تو قدرتی و فطری چیز تھی، تو اس میں لوگ بے قابو ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا خطاب، اس طرح کا خطبہ دینا پڑا، اور آپ نے فرمایا سنو کان کھول کر، جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے، لم یمت، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، لہذا ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے دیے ہوئے قانون پر چلنا ہے، اس کے دی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ امن کان یعبد محمد، جو حضور کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد قد فات قد مات، تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وما محمد الا رسول، یعنی یہ اشارہ دیا کہ حضور کی جو عبادت کرتا تھا تو حضور کا وصال ہو گیا، تو سلسلہ عبادت کا منقطع ہو جانا چاہیے، مگر کوئی حضور کی عبادت کرتا نہیں، سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص حضور کی عبادت نہیں کرتا ہے تو حضور کی وفات پر اتنا زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور حضور کی وفات کے بعد بھی ہم حضور کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، یہ مقصود ہے۔ پھر آپ نے ان کو عالم استغراق سے نکالنے کے لیے مزید یہ آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے، محمد نہیں مگر رسول، محمد تو رسول ہی ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا، یعنی مذہب اسلام سے پھرے گا، مرتد ہوگا، تو اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ عنقریب جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ عمر فاروق اعظم جو عالم استغراق میں تھے اس وقت اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأَهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ، جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو ایسا محسوس ہوا گویا کہ میں نے یہ آیت کریمہ اسی دن پڑھی ہے، حالانکہ پہلے اس کا نزول ہو چکا تھا، غزوہ احد کے موقع پر اس کا نزول ہوا تھا، مگر ادھر توجہ نہیں گئی، جس حقیقت کی جانب توجہ دلوائی گئی تھی ادھر توجہ ان کی اس وقت ہوئی جب صدیق اکبر نے حضور کے وصال کے بعد برسر منبر اس کی تلاوت فرمائی، تو کہنے لگے گویا کہ میں نے آج ہی اس کو پڑھا۔ حدثنا نصر بن علی، اب دیکھیے یہ آیت کریمہ، اس کا پس منظر وہی غزوہ احد، میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا ہلکا سا، اور یہاں پر حضور کے وفات کی کیفیت بیان کی گئی، اس سے پہلے احادیث کریمہ میں بھی کیفیت بیان کی گئی حضور کے وفات کی کیفیت، اور پھر صحابہ پر کیا کیفیت تاری اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ مگر بدبخت زمانہ یہ ذاکرین روافظ پاکستان کے مردود، کل میں ایک بیان سن رہا تھا، کل ہی اتفاق سے وہ نہ جانے کیسے میں نے سن لیا، وہ واٹس ایپ پر کسی نے بھیجا، وہ بس وہ نظر پڑ گئی ہے ہماری، وہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ حضور کی فطری موت نہیں ہوئی ہے، حضور کو مارا گیا ہے زہر دے کر، معصوم تھے، معصوم کی موت فطری نہیں ہوتی، یا تو وہ زہر دے کے مارا جاتا ہے یا اس کا حلقوم ذبح کیا جاتا ہے،
شہادت اس کے حصے میں ہوتی. سنیے وہ کہنا کیا چاہتا رافضی، آپ میری بات تو سنیں پہلے. وہ ٹھیک ہے زہر کے اثرات موجود تھے اور اس کی تکلیف بھی آپ محسوس کیا کرتے تھے، یہ معنوی طور پر اور باطنی طور پر شہادت ہے، کیونکہ شہادت کا مقام بہت بلند ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو ساری مقامات عطا فرمائے ہیں، ٹھیک نا. مگر وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت مرض وصال میں حضور کو جبرن دوائیں پلائی گئیں اور ان دواؤں میں زہر ملا کے پلایا گیا. اشارہ کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے زہر دے دی، انہی کی گود میں وصال ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے زہر دیا، یہ کہنا چاہتا تھا. یعنی بدبختی کی، نفرت اور بغض و حسد کی حد ہو گئی، بالکل معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمر فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ کو مار دیا، معاذ اللہ شہید کر ڈالا، اور دونوں دروازوں کا پاٹ ایسے دبایا کہ حضرت فاطمہ کا شکم اس دروازے کے بیچ میں آیا اور حضرت محسن شہید ہو گئے، وہ پیٹ میں تھے. سمجھا. اور حضرت محسن کے سقوط کے بعد حضرت فاطمہ کو اتنا صدمہ لاحق ہوا کہ پھر 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو وہ بھی بدبختی تھی، نفرت. اب نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ حضور پر آ گیا کہ حضور کو بھی مارا گیا، شہید کیا گیا، ٹھیک نا. تو اب ان سے کہا جائے پھر حضرت علی کہاں تھے، حضرت عباس کہاں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قاسم ابن عباس، یہ سب اہل بیت اطہار، یہ سب کہاں تھے پھر اگر حضور کو زہر دے دیا گیا. الزام لگاتے ہو عائشہ صدیقہ پر، نام لیے بغیر ادھر اشارہ کرتے ہو، تو الزام تو پھر اہل بیت پر بھی آئے گا. تو اس طرح کی بکواسیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں انتہائی درجے کی نفرت بھری ہوئی ہے. مرزا محمد علی مرزا نے اس کا جواب دیا ذاکر کا، جو میں نے ویڈیو دیکھی بیان، اسی میں اس کا بیان بھی اٹیچ ہے، کسی نے دونوں کو ملا کے بھیجا ہے. اور اس نے کہا کہ حقیقت کا سامنا کرو، بکواس مت کرو، حقیقت کا سامنا کرو کہ روایتیں کیسی ہیں. تو یہ ہے بغض و حسد کا معاملہ، کہ یہاں تک معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کسی نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. اس میں کہہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا، اور سنی کہتے اپنے آپ کو، مگر ہیں وہ تفضیلی مائل ہیں تو تفضیلی اور مائل ہیں رفض کی جانب، بہت سے معاملات ان کے واضح ہوئے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے اپنے بیان میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوا، اہل سنت کہتے ہیں، یعنی خود اہل سنت سے گویا کہ خارج ہیں. اہل سنت یہ کہتے ہیں، یہ ان کا ایک انداز گفتگو، کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو صدمہ لاحق ہوا تھا حضور کے وصال کا، تو 6 مہینے میں آپ انتقال فرما گئی. تو کہتے ہیں غلط. اس سے اگر صدمے سے انتقال حضرت فاطمہ کو ہو گیا تو اس سے بڑا صدمہ تو حضرت زینب کو لاحق ہوا تھا کہ میدان کربلا کے اندر باقاعدہ موجود تھی، وہ ان کے سامنے ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن حسین بھی شہید کر دیے گئے اور امام حسین کے شہزادے شہید کیے گئے اور سارے خاندان والے وہاں ذبح کر دیے گئے. ان کو تو بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا تھا، وہ تو نہیں مری 6 مہینے میں، وہ تو بعد میں کئی سال تک زندہ رہیں. استدلال کر رہا تھا وہ شخص، وہ تو کئی سال زندہ رہیں. اور یہاں اہل سنت کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں اتنا صدمہ ہوا کہ 6 مہینے میں انتقال ہو گیا. اس کا مطلب کہ نہیں، صدمہ والا معاملہ نہیں ہے، انتقال نہیں ہوا، ان کو مارا گیا ہے. کوئی تو وجہ رہی ہوگی، ان کو اٹیک تو آیا نہیں تھا، یہ جملہ ان کو تو اٹیک آیا نہیں تھا، یا یہ کہ وہ فطری موت نہیں مری ہیں، ان کو یقیناً جو ہے سازش کر کے مارا گیا ہے، یہ کہا. پھر نظر پڑ گئی کیمرے پر، کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا میرا بیان، تو کہتا ہے کہ اب تم لوگ غور کر لو کہ جو ہے کس نے مارا ہوگا. ادرشی پڑھا کے آگے نکل گئے. تو وہ بیان مجھے ایک صاحب نے بھیجا یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے کہ دیکھیے یہ صاحب کیا ان کو میں جانتا ہوں، وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں تو بالکل پیروں تلے زمین کھسک گئی ہمارے کہ یہ شخص اتنی بدبختی کر سکتا ہے اور رفض میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ فاروق اعظم پر اس طرح کی تنقید نام لیے بغیر. اور جب شک ہو گئے کہیں یہ ریکارڈ کہیں باہر نہ جائے تو ہماری درگت بن جائے گی، تو نام نہیں لیا پھر، ورنہ نام بھی لے لیتا. تو میں نے وہ بیان ان کو بھیجا، انہی کو ان کے واٹس ایپ پر. ہم نے کہا یہ آپ کا بیان ہے، مجھے ملا ہے کہیں سے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی. آپ نے دعوت تحقیق دی کہ تم لوگ تحقیق کر لو کس نے حضرت فاطمہ کو مارا ہے. اب آپ کی تحقیق کیا ہے؟ آپ تحقیق فرمائیے، پیش فرمائیے اپنی. آج تک وہ جواب نہیں دیے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا. کہیں کے ہو ہم کیوں بتائیں آپ کو؟ جب میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تو آپ قریت کے نام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر ہم کو نام بتانا ہوتا تو خود ہی نام آپ کو بتا دیتے. دیکھیے آپ
تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسا لگا فاروق اعظم کو کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی انبأ وہب بن جریر حدثنا ابی عن محمد بن اسحاق حدثني حسین بن عبد اللہ عن اکرمۃ عن ابن عباس قال لما ارادوا ان يحفروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھودنے کا ارادہ فرمایا، حفر یحفر کا معنی گڈھا کھودنا، قبر کھودنا، بعثوا الی عبیدۃ بن الجراح، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس آدمی بھیجا، وکان یضرح کضریح اہل مکہ، اور یہ اہل مکہ کے قبروں کی طرح سادی قبر شق بنایا کرتے تھے۔ سادی قبر شق، پیچھے اس کا ذکر آیا ہے، ایک بغلی قبر اور ایک سادی قبر، جس کو کیا بولتے ہیں، صندوقی۔ وبعثوا الی ابی طلحہ، اور حضرت ابو طلحہ کو بھی ان لوگوں نے بلوایا، ان کے پاس بھیجے آدمی۔ وکان هو الذی یحفر لاہل المدینہ وکان یلحد، اور یہ اہل مدینہ کے لیے لحد قبر کھودا کرتے تھے۔ یہ وکان یلحد تک کا ترجمہ ہو گیا، اور یہ اہل مدینہ کے لحد بنایا کرتے تھے، یا اہل مدینہ کے لیے قبر کھودا کرتے تھے۔ وکان یلحد، اور آپ لحد قبر تیار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ یہ شق یعنی صندوقی قبر تیار کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ بغلی قبر لحد تیار کیا کرتے تھے۔ فبعثوا الیہما رسولین، تو لوگوں نے ان کے پاس دو قاصد بھیجے، ایک ان کے پاس ایک ان کے پاس، مگر لوگوں نے کیا کہا، فقالوا، پھر صحابہ نے کہا، اللہم خر لرسولک، اس میں کسی نے خرے لکھ دیا ہے، نہ جانے کیوں، اعراب لگانے کا شعور نہیں ہے تو اعراب کیوں لگاتے ہیں، خرے باقاعدہ صاف سب لکھا ہوا ہے اس میں خرے۔ اب یہ خرے کیا ہے بھائی، خیر ہوتا تو بات بنتی، کچھ خرے سے کچھ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ، اس کو خیر پڑھیں، خارے خیروں سے خیر، اختیار کرنے کے معنی میں۔ اے اللہ اپنے رسول کے لیے تو منتخب فرما لے، یا تو لحد کو یا شق کو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرما لے جسے تو چاہے۔ فوجدوا ابا طلحہ، تو جو لوگ گئے تھے انہوں نے ابو طلحہ کو پا لیا، فجیء بہ، انہیں لایا گیا۔ ولم یوجد ابو عبیدہ، اور ابو عبیدہ نہیں ملے، جو شخص ابو عبیدہ کو اس وقت بلانے گیا تھا اس وقت وہ نہیں ملے، کہیں گئے تھے کام سے۔ اب فون تو تھا نہیں کہ میسج کر دیا جاتا یا فون کر دیا جاتا، آدمی بھیجے جاتے تھے۔ فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد قبر تیار کی۔ راوی کہتے ہیں فلما فرغوا من جہازہ، جب لوگ حضور کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء کا معنی، ارے ترجمہ کرو اس کا، اب جوڑو، اب یہاں جوڑو، یوم الاحد، یہ حال تم لوگوں کے ہیں، منگل کیا، منگل کے دن، وصال کب ہوا تھا، پیر کے دن، تو جب منگل کے دن یعنی سہ شنبہ کے دن تجہیز سے فارغ ہوئے، وضع علی سریرہ فی بیتہ، تو حضور کو ان کے تخت اقدس پر انہی کے گھر میں رکھا گیا۔ ثم دخل الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسالن لفظ ہے یہ، یعنی گروہ در گروہ، اور پھر لوگ داخل ہوئے رسول پاک کی بارگاہ میں گروہ در گروہ، لا یصلون علیہ، نہیں یصلون علیہ، نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور کا جنازہ نہیں ہوا، صرف لوگوں نے دعائیں مانگی، لوگ اندر گئے اور دعائیں پڑھ کے واپس آتے رہے، جنازہ نہیں ہوا، کیونکہ کوئی امام نہیں تھا اور حضور کو جنازے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز نہیں ہوئی، وہ دو علتیں بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی امام نہیں تھا اس لیے جنازے کی نماز نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سید المعصومین، آپ کو نماز کی حاجت نہیں، آپ کو نماز کی حاجت نہیں تھی، اس وجہ سے نماز نہیں ہوئی۔ مگر یہ راجے نہیں ہے، راجے جمہور کا موقف یہی ہے کہ آپ کا جنازہ ہوا
اور صحابہ کرام نے سب نے جنازے کی نماز پڑھی. پہلے اہل بیت اطہار نے جنازہ پڑھا ایک ایک کر کے، اس کے بعد صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا، اس میں پہلے مرد حضرات، اس کے بعد عورتیں، اس کے بعد بچے. تو سب کو باری باری سے اندر جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملا. سب نے انفرادی طور پر نماز پڑھی، با جماعت نماز نہیں ہوئی جیسا کہ آج ہوتی ہے. حتی اذا فرغوا، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گئے، ادخلوا النساء، تو عورتوں کو داخل کیا. حتی اذا فرغوا، جب وہ فارغ ہو گئیں، ادخلوا الصبیان، تو لوگوں نے بچوں کو داخل کیا. ولم یؤم الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر لوگوں کی کسی نے بھی امامت نہیں کی تھی. اب یہاں پر ایک دوسرا اختلاف ہے کہ حضور کو دفنایا کہاں جائے، کس مقام پہ دفنایا جائے، تو اس اختلاف کو یہاں اجمالاً بیان کر رہے ہیں. سیرت کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے. لقد اختلف المسلمون فی المکان الذی یحفر له، تو مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا اس مکان میں کہ جس میں آپ کے لیے قبر کھودی جائے. قبر کہاں کھودی جائے؟ فقال قائلون، تو کہنے والوں نے یہ کہا، یدفن فی مسجدہ، حضور کو ان کی مسجد ہی میں دفنا دیا جائے، یعنی مسجد نبوی شریف میں. قال قائلون، اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا، یدفن مع اصحابہ، آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ دفنایا جائے، یعنی جنت البقیع میں، بقیع غرقد میں، وہاں آپ کے اصحاب کے ساتھی تھے جن کو دفنایا گیا تھا. تو یہ آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، تکرار ہو رہی تھی. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض. کیا بات ہے؟ کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ ٹھیک ہے. صدیق اکبر نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نبی کو بھی وفات دی گئی ہے اسے وہیں دفنایا گیا جہاں اس کو وفات دی گئی، اسی مقام پر دفنایا گیا جس مقام پر نبی کا انتقال ہوتا ہے. یہ آپ نے وضاحت کی. اب صدیق اکبر صحابہ کے مابین کتنے معتبر تھے، کتنے ثقہ تھے کہ کسی ایک نے بھی چو نہیں کیا کہ کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، چوچنا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا، سب نے تسلیم فرما لیا، اور حضور کے اہل خانہ نے بالخصوص علی مولا کائنات نے بھی آپ کی بات تسلیم کی فوراً. اور کیا ہوا پھر؟ فرفعوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی علیہ، تو لوگوں نے، اہل خانہ نے یا اہل بیت نے یا صحابہ نے، جو لوگ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے رسول پاک کی فراش کو، بستر کو اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی. فحفروا لہ، اور پھر آپ کے لیے قبر کھودی. ثم دفن صلی اللہ علیہ وسلم وسط اللیل من لیلۃ الاربعاء، یہ اربعاء لفظ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا بدھ کی وسط رات میں، بدھ کی رات کے وسط میں، درمیانی شب میں، بدھ کی درمیانی شب میں آپ کو دفنایا گیا. ونزل، اب قبر انور کے اندر کون اترا؟ تو کہتے ہیں ونزل فی حفرتہ علی بن ابی طالب والفضل بن عباس وقسم اخوہ، اور قبر انور میں علی ابن ابو طالب نازل ہوئے، اترے، اور حضرت عباس کے بڑے بیٹے فضل بن عباس یہ بھی اترے. حضرت عبداللہ بن عباس کے بڑے سے بڑے تھے، اور ان کے بھائی قسم بن عباس یہ بھی اترے. وشقران مولا، شقران لفظ ہے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت شقران رسول پاک کے آزاد کرتا غلام یہ بھی اترے. وقال اوس بن خولی وهو ابو لیلہ لعلی بن ابی طالب، اور اوس بن خولی جو کہ ابو لیلہ ہیں، جن کی کنیت ابو لیلہ ہے، انہوں نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا، انشدک اللہ وحظنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حظنا پڑھیں آپ، حظنا لکھا ہوا ہے یہاں پر کاتب نے، مگر حظنا پڑھیں آپ، حظ بنے حصہ. میں آپ کو اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور اپنے اس حصے کا، اپنے اس تعلق کا، اپنے اس لگاؤ کا جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا.
یعنی مجھے بھی اندر آنے کا موقع دیں، میں بھی حضور کا قریبی ہوں، میں اس قربت کا واسطہ دے رہا ہوں جو مجھے حضور سے حاصل تھی۔ قال له علی، تو علی مولا کائنات نے اسے کہا انزل، آئیے آپ بھی تشریف لے آئیے، اتریے۔ کہتے ہیں وکان شقران مولا ہو، حضور کے آزاد کردہ غلام شقران نے اخذ قطیفتن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، انہوں نے اس چادر کو لے لیا جسے رسول پاک پہنا کرتے تھے، وہ چادر پاک جسے حضور استعمال فرمایا کرتے تھے اسے آپ کے آزاد کردہ غلام شقران نے لیا، فدفنها فی القبر، تو اسے قبر ہی میں دفنا دیا۔ اللہ، یہ محبت کا عالم تھا کہ حضور کی چادر پاک کو کسی کو دینا گوارا نہیں کیا، وہ کہا کہ کوئی لائق ہی نہیں کہ اس کو پہن سکے، لہذا اس کو حضور کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا واللہ لا یلبسها احد بعدک، بخدا آپ کے بعد کوئی بھی اس چادر کو نہیں پہنے گا یا کوئی بھی اس چادر کو نہیں پہن سکتا۔ اور فدفنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چادر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبر انور میں دفنا دی گئی۔ تو اس حدیث پاک میں تھوڑا سا اجماعی طور پر خاکہ بیان کیا گیا ہے، باقی اس مسئلے میں آپ مزید تفصیلات چاہیں تو ضیاء النبی کا مطالعہ فرمائیں، سیرت مصطفیٰ کے اندر بھی کافی کچھ باتیں ہیں، وہاں سے آپ کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔